اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر واپس لوٹائے گا، اس کے معنی کچھ ہوگا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر وہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن اپنے آپ کو مطمئن کرے اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اسے ہو رہا ہوگا۔ انسانوں کو دھوکے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ دھوکے لگتے ہیں پڑھے لکھے انسانوں کو بھی، اور بعض دفعہ اپنا علم جو ہے انسان کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ہو کیا چکا ہوتا ہے؟ ایمان چھن چکا ہوتا ہے۔ ایمان جیسے بہت قیمتی دولت ہے، ایسے بھی نازک چیز بھی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ پانی کا گلاس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، دودھ کا گلاس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جوس کا گلاس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے یہ ساری چیزیں پینے سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک گلاس میں ایک چمچہ تیزاب پینے سے بھی فائدہ ہوگا، تو ظاہر وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو نقصان ہوگا۔ پانی کا گلاس اور تیزاب کا قطرہ دونوں لکوڈ تو ہیں، لیکن پانی کا گلاس پانی ہے اور تیزاب تیزاب۔ اسی طرح سے کبھی انسان سوچتا ہے میں یہ کروں گا کچھ نہیں ہوگا، وہ کروں گا کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ تیزاب ہوتا ہے، وہ ایمان کو جلا چکا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی ایمان کی فکر، جب اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ محفوظ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی ہے یا نہیں۔ ایمان والی زندگی، عبادات مکمل ہوں، معاملات صحیح ہوں، اخلاق درست ہوں، اپنی بچوں کی صحیح تربیت ہو، ہمارے سارے کام اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے دائرے میں ہوتے ہوں، تو ایمان والی زندگی ہے۔ اور اگر ہم کچھ نہ کریں اور سمجھیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہی ہیں اور اللہ کے رحمتوں کے مستحق ہیں، یاد رکھنا چاہیے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم کرو گے نہیں۔ دوائی نہیں کھاؤ گے، تمنا کرتے رہو گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پرہیز نہیں کرو گے، تمنا کرتے رہو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کوئی بیمار انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ جو وہ مجھے بتائے گا مجھے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر جو دوائیاں تجویز کرتا ہے وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، اور جن چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے ان چیزوں کا پرہیز کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو تمہیں کرنے کو کہا وہ کرو گے، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں تمہاری حرام کی ہیں ان سے تم بچو گے، کرنے والے کام کرو گے، بچنے والے کاموں سے بچو گے، تب سمجھا جائے گا کہ تمہاری زندگی مومنانہ زندگی ہے۔